وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 18۔ آج کے سبق کا سامعین کرام ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے سے ہماری زندگی عذاب بن جائے گی؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا، سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 18، یہ ہم نے کچھ اس کا حصہ پڑھا تھا گزشتہ سبق میں، لیکن آج اس کو ذرا دہرائی ہوگی کیونکہ اس کے مضامین جو ہیں بہت بنیادی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لیا، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا، یا لفظی ترجمہ یہ ہے یستجیبو، استجاب قبول کرنے کو کہتے ہیں، جس نے اس کے حکم کو قبول نہیں کیا، لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہو، کہاں، کب، قیامت کے دن، روز حشر، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سارا مال و دولت ایک آدمی کا ہو جائے،
وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل یعنی دو چند ہو جائے اس کے، لَافْتَدَوْا بِهِ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی عوضانے میں یا جرمانے میں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، بہت بنیادی آیت ہے اور سوچنے کے لیے ہے، اور اس میں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اس آیت کے ٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایمان، عمل صالح، انکار، شرک، کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، بس ایک لفظ ہے، استجابوا لربہم، اپنے رب کو جواب دیا، قبول کر لیا، اس کے معنی ہو سکتے ہیں قبول کر لیا، حکم مان لیا اپنے رب کا۔ تو بس یہاں تھوڑا سا یہ جملہ نوٹ کر لیں، ایمان، عمل صالح، شرک، کفر، نفاق، یہ کوئی چیز یہاں تذکرہ نہیں ہوا، ایک چیز ہے۔ اور سامعین کرام، میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اصل جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہمارے رویے پر ہے، زندگی گزارنے کا رویہ، اور تو اس پہ انحصار ہونا ہے ہمارا۔ ایک بات اور میں یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ سنیں کہ ہمارے اعمال ہمارے عقیدے کی شہادت دیتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے تو وہی ہمارا عقیدہ ہوگا، کیونکہ عقیدہ کیا؟ یقین، ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس نے قبول کر لیا ہے۔ اگر کوئی نہیں گزار رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی زندگی میں اہمیت نہیں دے رہا اور من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا ہے۔ زبان سے بھلے یہ کلمہ کہتا پھرے اور ہر روز جو ہے تسبیحات اور اس پہ زور دے، لیکن اس کا عمل اس کے یقین کی گواہی دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں قیامت کے دن یہی جو ہمارے اعضاء ہیں یہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم، یہ اس قسم کی آیت ہے کہ اس دن ان کی ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان پر۔ تو وہ کہیں گے کہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان کو کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں تم مجھ پہ گواہی دے رہے ہو؟ بہرحال یہ دیکھیں، گواہی جو ہے، اصل جو گواہی ہوتی ہے، یہ جملہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، اصل جو گواہی ہوتی ہے وہ عمل کی گواہی ہوتی ہے۔ ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں نا، دوم کلمہ شہادت، اور اول کلمہ توحید، اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت۔ تو کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہدو، کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام اچھی طرح کہ اصل گواہی جو ہے وہ عمل کی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان کے مطابق، اپنے یقین کے مطابق ہر انسان عمل کرتا ہے، اور ہم جو عملاً آج کل زندگی گزار رہے ہیں سامعین اکرام، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ، نہ دوزخ پہ، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، نہ قرآن پہ اور نہ رسول کے اتباع پہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ جبھی تو قرآن کو ہم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے نا، اپنے پیٹھ پیچھے کر دیا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں ہے، حضور کی اتباع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے سامعین اکرام۔ سب سے جو بنیادی بات ہے کہ ہم توحید کے قائل نہیں ہیں، ہمارا عمل گواہی دیتا ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی تفصیل اور کھلے الفاظ میں اس کلمے کا آپ کو بتاؤں کہ ہم کون سا کلمہ اپنے عمل سے پڑھ رہے ہیں،
تو وہ یہ ہے کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ الہ الا النفس، کہ میرا معبود صرف ایک ہے اور وہ صرف میرا نفس ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے جی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور انسان کی تباہی اور بربادی اسی میں ہے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن اس پہ گواہ ہے سامعین کرام۔ تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، پڑھ لیں، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ من اضل ممن اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور سامعین اکرام، آج کے معاشرے میں ذرا ٹھہر کے یہ سوچیں اور ایمان سے بتائیں کہ کیا ہم اپنی نفسانی خواہشات کے بلبوتے پہ زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کر لیا ہے؟ کیا منچاہی زندگی ہم نہیں گزار رہے؟ حقیقت میں ایسا ہے، میں تو یہ گواہی دے رہا ہوں، ابھی بھی دے رہا ہوں، روز قیامت اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا تو اسی طرح گواہی میں دوں گا۔ تو استجابوا لربہم للذین استجابوا لربہم الحسنى، تو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایمان، کفر، شرک، نفاق، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے کہ آپ رب کے احکامات کو آپ نے قبول کر لیا ہے، اس دین حقہ کو آپ نے قبول کر لیا ہے کہ نہیں؟ اگر کر لیا ہے تو آپ اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں گے، اس دین کے تقاضوں پر چلیں گے۔ تقاضا میں نے آپ کو کہا نا، تقاضا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے نفس امارہ کا تقاضا کیا ہے کہ آپ ظاہر کو ترجیح دیں باطن پر۔ شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ ہم آخرت کو فراموش کر دیں اور دنیاوی خواہشات کو قبول کر لیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ شیطانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے۔ اب یہ دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اس کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس پہ عمل کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کار بتایا ہے۔ تو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں۔ سامعین اکرام، ایک اور آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور تقریباً یہی مضمون ہے اس میں بھی، اور تھوڑا سا تفصیل ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، قبول کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لو، اس کا جواب دو، اس کو قبول کر لو۔ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے سامعین اکرام، بالکل کھلے انداز میں یہ بات ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جو یعنی جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول نہ کیا تو پھر وہ مردہ ہے، وہ مر جائے گا، اس کا ضمیر مر جائے گا، اس کا دل جو ہے پتھر مانند ہو جائے گا، اس کے دل پہ زنگ چڑھ جائے گا۔ کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ بات جو ہے، یہ چند بنیادی باتیں ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ میں مطلب یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہر ایک انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ قائم ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔ لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ، دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ اللہ کی یاد میں زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دینے میں موت ہے ہماری۔ سامعین کرام، اللہ کی یاد کو بھلا دینے میں موت ہے۔ تو للذین استجابوا لربہم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اپنے رب کو، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، ان کے لیے بھلائی ہے۔
اب بھلائی جو ہے یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا میں بھلائی ہے یا آخرت میں. قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنى. دوسری جگہ اسی قسم کی آیت ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ للذین احسنوا، جنہوں نے نیکوکاری کی، نیک کام کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے. اور یہ گزشتہ سبق میں بھی سامعین کرام میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ شیطانی خیال ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے یا دین و اسلام کو قبول کر لیں گے یا صرف اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود و معبود تسلیم کر لیں گے تو ہماری یہ دنیا خراب ہو جائے گی. یعنی یہ دنیا ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکیں گے. ظاہر ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ اپنی مرضی سے زندگی جینا جو ہے حرام ہے. حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام چیز آپ کھا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی تباہی کو دعوت دے دی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکا دینا ہی سمجھداری ہے، اور اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانا یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو ایک تو بات یہ بالکل سچی ہے کہ اپنے آپ، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیچ دینا ہی عقل مندی ہے. کیونکہ وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے. تو وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے خواہشات، اپنی مال و جان کا سودا کر لیا اللہ تعالیٰ کیا، وہ کامیاب ہو گیا. اگر کسی نے ایسا نہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور من چاہی زندگی جو ہے وہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ وہ تو آپ کو جہنم میں لے جائے گی. تو ایک بات تو یہ ہے للذین استجابوا لربہم الحسنى، جنہوں نے جواب دیا اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کی بات کو قبول کر لیا، ان کے لیے بھلائی ہے. اور بھلائی میں نے آپ کو کہا قرآن سے کہ اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. دیکھیں ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ہم بات کو مان لیں گے تو وہ تو ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے گا. اور یہ اصول ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو وہ ہماری زندگی میں برکتیں بکھیر دیتا ہے. اپنے اس کا رحم ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کے فیوزات ہوتے ہیں، انوار اس کے، یعنی ان لوگوں پہ انوار الہی ہوتے ہیں جو رب کی بات کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. الحسنہ، یہاں بھی بھلائی ہے. دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر، جنہوں نے بھلائی اختیار کر لی دنیا، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے. تو بہرحال یہ سامعین اکرام میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مضمون تھوڑا سا تشنگی رکھتا تھا. اور آگے سبق جو ہے والذین لم یستجیبوا لہ، اب جنہوں نے رب کی بات کو قبول نہ کیا تو کیا؟ اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ روز قیامت اول تو کسی کے پاس مال ہوگا نہیں، لیکن مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں سے اس حالت میں چلا گیا کہ اس نے من چاہی زندگی گزاری اور رب کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم نہ کیا، تو وہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آخرت میں جہنم کے علاوہ اس کی کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ نہیں ہے. بہت برا حساب ہوگا. اولئک لہم سوء الحساب. دوسری اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے، اس باغی کے لیے
جس نے رب کے حکم سے منہ موڑ لیا اور من چاہی زندگی گزاری۔ قیامت کی دن بالفرض محال اگر دنیا کا سارا مال و متاع اکیلا اس کا ہو جائے اور اس کے یہ نہیں بلکہ دوچند ہو جائے، یعنی اس کے دو میں ضرب دے دیں، مثلہ معہو، اور پھر وہ سارا مال، اب دیکھیں دنیا میں کتنا سونا ہے، ٹنوں سونا موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم تو تولے تولے کے لیے ترستے ہیں نا، بعض لوگ ٹنوں سونا موجود ہے، ہیرے جواہرات پلاٹینیم، یہ ساری چیزیں ہیں، قیمتی ہیں، موتی، اور ساری دنیا کی مال و دولت کو آپ جمع کر لیں تو یہ بے حساب ہے، یعنی ہمارے حساب سے تو بے حساب ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو حساب ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ایک آدمی کا ہو جائے اور اس کے مثال اور بھی ہو، مثلہ معہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ چھوڑ دیں، دوزخ کے عذاب سے بچا لیں، اور یہ سارا مال و متاع میں اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، لفتدوا بہ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا، مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ خیر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے حکم کو قبول کر لینا ہی اصل عقل مندی ہے۔ اس کے علاوہ ہر دوسرا راستہ جو ہے وہ گمراہی ہے اور بے وقوفی ہے اور نقصان کا سودا ہے۔ سامعین کرام تھوڑی سی متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تو انما بغیکم علی انفسکم، تم نے جو یہ بغاوت کی روش اختیار کر رکھی ہے میرے احکامات سے، تو اس کا وبال تو تم پر ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، اور پھر تم میرے پاس آؤ گے تو آگ میں جلو گے۔ پھر متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے تھے۔ سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے اور اس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل کی ایک آیت رہ گئی تھی، آپ نے تلاوت اور ترجمہ نہیں کر رہا تھا، سارا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انزل من السماء ماء، نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرہا، ترجمہ آپ سنا رہے ہیں جی۔ فسالت بہ نکلے، اودیۃ نالے، بقدرہا اپنے اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، سیلاب نے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، پانی چھپ گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، فِي النَّارِ، اور جس کو یہ تپاتے ہیں آگ میں، ابتغاء اہلیتن، تلاش میں زیور کی، او متاعن، یا کچھ اور ساز و سامان کی، زبد مثلہ، ان پہ اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حق و باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو فائدہ دینے والی چیز ہے لوگوں کو، وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ،
اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، للذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا اپنے رب کی بات کو، الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات کو نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کا اگر ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، ایک آدمی کی ملکیت ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثال اور بھی ہو، یعنی دو چند ہو جائے، اور یہ فدیے میں دینا چاہے، جرمانے میں، لَفْتَدَوْا بِهِ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے برا حساب ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. He sends down water from the sky, and riverbeds flow according to their capacity. The current carries swelling froth, and from what they heat in fire of ornaments or utensils comes a similar froth. Thus God exemplifies truth and falsehood. As for the froth, it is swept away, but what benefits the people remains in the ground. Thus God presents the analogies. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. For those who respond to their Lord is the best, but as for those who do not respond to him, even if they possessed everything on earth and twice as much, they could not redeem themselves with it. Those will have the worst reckoning, and their home is hell, a miserable destination. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔